بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا جو واقعہ ہے اس حوالے سے سنیں گے۔ اللہ پاک نے جتنے بھی واقعات قرآن میں نبیوں کے بیان کیے یا قوموں کے بیان کیے وہ اس لیے ہیں تاکہ ہم ان سے نصیحت حاصل کریں، اور قرآن میں اللہ نے واضح یہ فرمایا ہے کہ یہ واقعات ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس سے نصیحت حاصل کرو۔ تو انبیاء کے واقعات ہوں یا قوموں کے واقعات ہوں، جن قوموں کو اللہ نے برباد کیا اور ان میں سے جن لوگوں کو اللہ نے بچایا، ہر واقعے میں ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں ہیں اگر ہم حاصل کریں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش میں آج ہم جو بات سنیں گے کہ آدم علیہ السلام کو کس جگہ کی مٹی سے پیدا کیا گیا، اور وہ مٹی اللہ تعالیٰ کے کون سے معزز فرشتے اس دنیا سے اٹھا کے لے کے گئے، پھر آدم علیہ السلام کی مٹی کو کس طرح گوندا گیا، کس طرح رکھا گیا، پھر جب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو سب سے پہلا کام آدم علیہ السلام نے کیا کیا۔ تو یہ تمام چیزیں انشاءاللہ آج سنیں گے۔ اور جو آج کل ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم، اور جواب میں کہتے ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یہ سب سے پہلے کس نے کس کو سلام کیا اور آگے سے جواب میں کس نے سلام کیا تھا، یہ بھی آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ سنیں گے۔ آپ پوری ویڈیو دیکھیں گے، انشاءاللہ بہت معلوماتی باتیں آپ کو ملیں گی اور مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر اصحاب نے بھی یہ روایت بیان کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا تو آدم علیہ السلام کا پتلا بنانے کے لیے مٹی لینے کے واسطے اللہ پاک نے حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا کہ جاؤ جا کے آدم کے قالب کے لیے، یعنی آدم کو جو بنانا ہے اس شکل کو بنانے کے لیے مٹی زمین سے لے کے آؤ۔ تو حضرت سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آئے زمین پہ، تو جب آپ زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے آپ سے پناہ مانگی، اور زمین کہنے لگی کہ اے جبریل میرے حال پہ رحم کرو، مجھ میں کمی نہ کرو اور مجھے داغدار نہ کرو۔ جبریل امین علیہ السلام آپ مٹی لیے بغیر واپس چلے گئے۔ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ مٹی کہاں ہے تو عرض کی کہ یا اللہ اس طرح زمین نے مجھ سے پناہ مانگی تھی تو میں نے اسے پناہ دے دی۔ پھر اللہ پاک نے حضرت میکائیل علیہ السلام جو فرشتے ہیں ان کو بھیجا کہ جاؤ بھائی زمین سے مٹی لے کے آؤ آدم کو بنانے کے لیے۔ تو جب وہ فرشتے بھی میکائیل علیہ السلام زمین پہ آئے، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی کہ بھائی مجھے داغدار نہ کرو، مجھ میں کمی نہ کرو۔ میکائیل علیہ السلام بھی ایسے ہی چلے گئے، جا کے انہوں نے بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں وہی عرض کی جو جبریل امین نے عرض کی تھی کہ یا اللہ زمین نے مجھ سے پناہ مانگی تو میں نے اسے پناہ دے دی تھی۔ تو میکائیل علیہ السلام اسی طرح چلے گئے۔ پھر اللہ پاک نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو زمین پہ بھیجا، جو ملک الموت ہے، موت کا فرشتہ ہے جو۔ تو عزرائیل علیہ السلام جب زمین پہ آئے، زمین نے پھر یہی کہا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں کہ مجھے داغدار نہ کرو، مجھ میں کمی نہ کرو۔ تو عزرائیل علیہ السلام نے کہا کہ بھئی میں اس چیز سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں اللہ کی حکم عدولی کروں۔ لہذا عزرائیل علیہ السلام نے زمین سے مختلف جگہوں سے مٹی اٹھائی اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اچھا، یہاں پہ یہ بات بھی آپ نوٹ کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ایک حدیث میں یہ فرمایا کہ مختلف جگہوں ایک مٹھی خاک سے اللہ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، اور فرمایا یہ جو ہم دیکھتے ہیں نا آج کہ کوئی بندہ کالے رنگ کا ہے، کوئی سفید رنگ کا ہے، کوئی گندمی رنگ کا ہے، اور سفید رنگ میں بھی مختلف ہیں، یہ گورے بھی سفید رنگ کے ہیں، یہ عجیب سفید ہے، یعنی یہ لالگی برا سفید ہوتا ہے، بورا ٹائپ، اور ایک ہمارے جو ہند میں یا ایشیا میں سفید لوگ ہوتے ہیں یہ سفید رنگ ہے، پھر ایک کالے رنگ کے ہیں، سانولے رنگ کے ہیں، مختلف کلر ہیں۔ یہ کیوں ہیں؟ اولاد تو ساری آدم کی ہے، یعنی بابا آدم علیہ السلام ہی واحد انسان تھے جن سے آگے ساری انسانیت چلی، تو یہ مختلف رنگ کیوں ہیں؟ تو فرمایا کہ یہ مختلف جگہوں سے زمین سے مٹی اٹھائی تو ان مختلف جگہوں کی مٹی کے اثر کی وجہ سے مختلف رنگ ہیں
آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی۔ بہرحال اللہ پاک نے اس مٹی کو گوندا، یعنی گوند کے رکھ دیا گیا تو وہ لیس دار مٹی بن گئی۔ پھر آدم علیہ السلام کو اس مٹی سے اللہ پاک نے بنایا آدم علیہ السلام کا پتلا۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بنا کے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ تو اس پتلے کے پاس سے جب فرشتے گزرتے تو فرشتے بڑے حیران ہوتے کہ یہ اللہ نے کیا بنایا اور کس لیے بنا دیا یہ۔ اور جب اس کو ٹھوکر مارتے، شیطان اس کے پاس سے گزرا نہ، ٹھوکر ماری تو اس میں سے آواز آئی کھنکنے کی۔ یہ اللہ پاک نے قرآن میں بھی بیان کیا کہ ہم نے اس کو کھنکتی مٹی سے بنایا ہے، بجتی مٹی سے بنایا ہے۔ اب جب یہ فرشتے دیکھتے حیران ہوتے تو شیطان بھی دیکھتا، اور شیطان ایک دن نہ گزر رہا تھا پاس سے تو وہ پتلے کے اندر گھس گیا اور اندر سے گھس کے باہر جا نکلا۔ تو وہ فرشتوں سے کہنے لگا کہ گھبراؤ نہیں، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر مجھے اس کے خلاف موقع ملا تو میں اس پہ غلبہ حاصل کر لوں گا، اسے ہلاک کر دوں گا۔ اب جب اللہ پاک نے پتلا بنا لیا تو اللہ پاک نے فرشتوں سے فرمایا کہ جب میں اس میں روح پھونکوں اور میں تمہیں حکم دوں تو تم لوگ اس کے لیے سجدے میں گر جانا۔ اب اللہ پاک نے اس پتلے کو بنانے کے بعد جب اس میں روح پھونکی تو سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام کے دماغ میں روح پہنچی، آنکھوں میں اور نتنوں میں جب روح پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آئی۔ آدم علیہ السلام چھینکے تو آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی آدم علیہ السلام کو اللہ نے یہ کلمات القاء کیے، آپ نے فرمایا الحمدللہ، اور اس پہ اللہ پاک نے فرمایا یرحم ربک، یعنی کہ تمہارا رب تم پہ رحمت کرے۔ تو اللہ پاک نے یہ فرمایا۔ پھر آدم علیہ السلام کی روح جب آگے یوں بیان کیا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی جب روح آنکھوں تک پہنچی نا دماغ کے بعد، تو آدم علیہ السلام نے جنت کی طرف دیکھا تو جنت کے پھل ان پہ نظر پڑی آدم علیہ السلام کی۔ پھر جب روح چلتی ہوئی پیٹ کی تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی، اور روح ابھی چلتے ہوئے مکمل جسم میں سرایت نہیں کی تھی تو آدم علیہ السلام جلدی سے پھلوں کی طرف بڑھے کہ آنکھ نے پھل دیکھ لیے تھے، پیٹ تک پہنچی تو بھوک محسوس کی، تو آدم علیہ السلام جنت کے پھلوں کی طرف بڑھے کہ پھلوں کو پکڑیں، تو روح ابھی قدموں تک نہ پہنچی تھی تو آدم علیہ السلام گر پڑے۔ تو اسی چیز کو اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا کہ انسان کو جلد باز پیدا کیا گیا، انسان جلد باز ہے۔ اس طرح کی قرآن میں اللہ پاک نے بیان فرمایا، یہ باقاعدہ آیات مبارکہ ہے جس میں بیان فرمایا گیا کہ انسان جلد باز ہے۔ اب جب آدم علیہ السلام میں روح پھونک دی گئی تو اللہ پاک نے پھر آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں کے پاس اور جا کے ان سے کہو السلام علیکم، اور غور سے سننا کہ وہ تمہیں اس کا جواب کیا دیتے ہیں، اور فرمایا کہ جو جواب وہ تمہیں دیں گے وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہوگا۔ تو آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے تو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے جا کے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے جواب میں کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو یہی سلام آج تک ہم میں رائج ہے کہ جو آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم اور جواب میں فرشتوں نے کہا وعلیکم السلام یا وعلیک السلام ورحمۃ اللہ، تو یہی جواب آج تک سلام اور جواب رائج ہے کہ مسلمان بھی ایک دوسرے کو السلام علیکم کہتے ہیں اور جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا جاتا ہے۔ اضافی الفاظ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ مزید برآں ہیں۔ یہ آدم علیہ السلام نے سب سے پہلے فرشتوں کو سلام کیا تھا اور جواب فرشتوں نے دیا تھا جو آج تک ہمیں چلا آ رہا ہے۔ تو آدم علیہ السلام کا واقعہ بہت تفصیلاً اور بہت زیادہ لمبا چوڑا ہے، بہت سارے اس کے واقعات ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش میں اور آدم علیہ السلام کی زندگی میں۔ انشاءاللہ مزید جو چیزیں ہیں آدم علیہ السلام کے واقعے کے حوالے سے وہ بھی وقتاً فوقتاً میں بیان کروں گا۔ آپ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو دیکھا کریں، انشاءاللہ آپ کو فائدہ حاصل ہوگا اور معلوماتی چیزیں آپ کو حاصل ہوں گی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔